बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल से अलीज़े सहर ये ट्रेंड कर रहा है, ये हमारे कौम की हालत है। मैंने कल ग़ालिबन सुबह का वक़्त था 8 बजे का, जब मैं अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ के आई और उसके बाद मैंने ये ट्रेंड देखा। उसके बाद तजस्सुस हुआ कि देखें कि अलीज़े सहर है कौन? तो उसको मैंने सर्च किया और फिर जो मालूमात निकली तो वो इंतहाई कहना चाहिए कि ऐसी थी कि सर शर्म से झुक जाते हैं और किसी का पर्दा भी रखना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि हम खबरें भी देते हैं लोगों के बारे में। हाँ, जब कोई चीज़ बहुत वायरल होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने हमेशा अपने चैनल से दी है, लेकिन कभी भी मैंने बिलो द बेल्ट बात नहीं की। कोशिश मेरी यही होती है, खबर अगर कोई चीज़ ट्रेंड करी है तो उसके बारे में हम बताते हैं, लेकिन बहुत सी खबरें जिनमें लगता है कि ऐसा करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा तो उसको हम रोक भी लेते हैं। लेकिन एट टाइम्स जैसे हमारे पॉलिटिशियंस बड़े-बड़े कारनामे करते हैं या कुछ ऐसी फेमस शख्सियात होती हैं, तो कभी-कभी उन चीज़ों को लेकर आते हैं, लेकिन कभी भी मैंने उन लोग की वीडियोज़ जो है या उनकी तस्वीर जो गैर मुनासिब होती हैं अपने चैनल पे कभी भी ना अपलोड की हैं, ना लगाई है और ना कभी करूँगी। तो कल तक तो खबर सिर्फ़ इतनी ही थी कि अलीज़े सहर जो है उसकी एक वीडियो है, नाज़ेबा वीडियो है, जो कि वायरल हुई है और उस वीडियो को मैंने उस तरह देखा तो नहीं, लेकिन लोगों से सुनी, उसकी डिटेल सुनी है। बेशक वो वीडियो उसका कंटेंट आता है, लेकिन एक मतलब मैं सिर्फ ज़िक्र करना चाहूँगी कि मोमिन की मिसाल अल्लाह ने ये दी है। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत नेक हूँ या कोई इस तरह। कोशिश करते हैं कि कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जाए, कि मोमिन की मिसाल ये है कि जब वो किसी बुरी चीज़ को देखता है या कोई गलत काम उसके सामने हो रहा होता है, तो वो वहाँ से ऐसे गुज़र जाता है जैसे वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं। यानी कि मोमिनीन अपने चेहरों को दूसरी तरफ कर लेते हैं जहाँ पे कोई गुनाह की चीज़ होती है। तो ये बात कहने का मेरा सिर्फ मकसद ये था कि अब ये जो शैतान का चरखा हमारे हाथ में है, ये मोबाइल जो है, इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। हम इस पे अच्छे काम भी कर सकते हैं, बुरे भी। तो इसके अंदर आप अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इसको गुज़ार दीजिए। मत देखकर अपने आप को खामखा में गुनाहगार कीजिए। एनीवे, ये तो एक छोटा-सा आप कहेंगे कि मैं ट्रैक से ज़रा हट गई। लेकिन अब ये हुआ जनाब कि कल तक इनकी मौसूफ़ा की जो वीडियो थी, वो इस हद तक थी कि एक वीडियो इनकी लीक हो गई है जिसमें वो किसी से गुफ्तगू कर रही हैं। गुफ्तगू के दौरान कुछ नुमाइश वग़ैरह कर रही हैं और वो मतलब गैर मुनासिब सी वीडियो है। तो मुझे लगा कि इसके अंदर कोई बात करने वाली चीज़ नहीं है, मैं क्या बताऊँगी? फिर मैं क्या उसकी डिस्क्रिप्शन दूँगी? तो मैंने इसको अवॉइड किया। शाम तक 1-2 बल्कि एक चैनल जो है, जो कि एक नेशनल चैनल है, नेशनल टीवी चैनल है और उनका ही वेबसाइट है, उसपे ये खबर आ गई थी कि उसने खुदकुशी कर ली है। लोगों ने फटाफट वीडियोज़ बना दी और कहा जी उसने खुदकुशी कर ली है, लेकिन उसके बाद ही एक साहब हैं जिन्होंने इसका इंटरव्यू किया था, उन्हीं का एक दोस्त है जो कि इनके भाई का भी दोस्त है, उसने इनके भाई को फ़ोन किया और फिर उनसे मालूमात ली तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है, उसने कोई खुदकुशी नहीं की, अलबत्ता वो रो रही है, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और इस तरह की बातें उसने की। उसके बाद जब मीडिया वालों को पता लगा कि इस लड़के को कुछ मालूमात है, वो उसके पीछे पड़ गए, फिर उसने दोबारा से फ़ोन किया उसके भाई को, तो उसके बाद से उसका नंबर जो है बंद जाना शुरू हो गया और उसके बाद ये किस्सा जो है, ये यहीं पर रुक गया। बस उसके भाई ने इतना इंकशाफ किया कि मेरी बहन बहुत रो रही है और वो बड़ी परेशान है और उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। अब जो लोग हैं वो मुफ्त बातें कर रहे थे, कुछ हमदर्दियाँ जता रहे थे, कुछ उसे बुरा-भला कह रहे थे। लेकिन ये भाई साहब जो है ना इसके, ये वो भाई साहब हैं जो इसकी वीडियोज़ बनाते हैं और अगर आप अब ज़ाहिर-सी बात है जब इतना वायरल उन्होंने कंटेंट छोड़ा है जिसके ऊपर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, कल से आज तक दिन तक ट्रेंड कर रहा था, तो लोगों ने जाके यकीनन उसका चैनल भी खूब देखा होगा, वीडियो भी खूब देखी होगी, व्यूज़ भी खूब आए होंगे। तो आप अगर इस खातून का चैनल देखिए बड़ी माज़रत के साथ, तो उस चैनल में ऐसे एंगल से वीडियोज़ बनाई जाती हैं, गाँव की एक लाइफ़ दिखाई जाती है जो बड़ी खूबसूरत लाइफ़ है। उसको अगर वो कंटिन्यू करती, थोड़ा-सा मेहनत करती तो आप यकीन मानिए इसको इतने व्यूज़ मिलने थे। लेकिन उसमें जब एक वल्गैरिटी का अंसर डाला गया तो फिर हमारे लोग तो आपको पता ही है कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो फिर उसको बहुत देखते हैं। एंगल्स बड़े गलत बनाए जाते हैं और वीडियोज़ बनाने वाला बताया जाता है कि इन्हीं खातून का, इसी मौसूफ़ा का भाई है और बड़े गलत एंगल से वीडियोज़ बनाई जाती है। बड़ा मतलब देखने में बज़ाहिर बड़ा मासूम कंटेंट है, लेकिन जब एंगल्स उस कैमरे के होते हैं वो इतने गलत होते हैं कि पता लगता है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, आप कितनी गलत चीज़ को एक प्रमोट कर रहे हैं और कितना एक गलत कंटेंट जो कि हमारी आवाम देखने की आदी है। अच्छा, मज़े की बात ये है, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। लेकिन जब मैंने क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब एक चीज़ को देखती हूँ तो मैं उसको ज़रा एक और अंदाज़ से उसको सर्च करती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि मिलियन में व्यूज़ होने के बावजूद खातून जो है इसकी यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर 20,000 25,000 जो कि एक
عام یوٹیوبر جس کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اگر سبسکرائبرز ہوتے ہیں تو اس کی عام ویڈیوز 20 25 30 بلکہ زیادہ پہ جا رہی تھی، 80 پہ 90 پہ لاکھ پہ 1.5 لاکھ پہ بھی چلی جاتی ہے. تو اس کا کانٹینٹ جو ہے لوگوں نے تھوڑا سا تو دیکھا، ٹھیک ہے، ولگیرٹی سے دکھائی اور لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد لوگ بور ہو گئے. اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہو، لوگ بڑا اچھا ولیج لائف دکھاتے ہیں، کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھنے کا مزہ آتا ہے، ملین ویوز آتے ہیں. ایک سادی سی اگر آپ کبھی لکھ دیتے ہیں نا ایوننگ روٹین، دیہات کے اندر شام کی روٹین، صبح کی روٹین، اس کے اوپر ملین میں ویوز آتے ہیں اور وہ بڑا ڈیسنٹ کانٹینٹ بنایا تھا، اس کے اندر کوئی ولگیرٹی نہیں ہوتی. لیکن اس خاتون کا وہ ظاہر سی بات ہے شروع میں بنایا، لوگوں نے دیکھا، وائرل ہوا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے تنگ آ گئے. کتنی بار دیکھتے اس کو اسی حلیے میں، کبھی پوچھا لگاتے کبھی کچھ کرتے، تو وہ چیزیں جو ہے اس کی بڑی غلط تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ کوئی ایک اچھی چیز ہے، لیکن کچھ لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں. ایک اس کی قریبی دوست جو ہے اس سے کچھ رابطہ ہوا ہماری ٹیم کے ممبر کا، اور اس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں تو میں چلے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس کے مطابق مطلب شاید وہ یہ گمان کر رہی ہے یا اس کو جانتے ہوئے یہ چیز کہتی ہے اس کے جاننے والے کہ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ بے شک وائرل کیا گیا، لیکن اسے شاید انٹینشنلی کچھ لوگوں نے استعمال کیا ہے فیملی میں سے ہی. اور فیملی اب دیکھیں اسے ٹک ٹاک کے اوپر اب ایک آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک کے اوپر یہ آئی بھی خاتون اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد، اور آ کر پورا اس نے لمبی ٹرانسمیشن کی اور اس میں اس نے مطلب بتایا کہ جی یہ کوئی کون تھا اور کیا تھا جو کچھ بھی. تو اس میں بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا، بڑی معذرت کے ساتھ شاید میں غلط ہوں. مجھے یاد ہے کہ ستارہ یاسین نامی ایک یوٹیوبر تھی اور ان کے اوپر ان کی بہن نے ایک بہنوں کے درمیان ایک سلسلہ شروع ہوا الزامات کا، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں جس نے ستارہ کو کافی ڈسٹرب بھی کیا. اب اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال کہ سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا، لیکن کئی دنوں کے لیے وہ یوٹیوب سے غائب ہو گئی. ایک ایسی یوٹیوبر جس نے کبھی ایک دن کا ناغہ نہیں کیا تھا، تو بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ چیز. لیکن اگلے ہی دن اس کا یوٹیوب چینل جو ہے اس کے اوپر اس کی ویڈیو آتی ہے. نہ صرف اس کی ویڈیو آتی ہے بلکہ اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر وہ بیٹھ کے لوگوں کو بتاتی بھی ہے، جس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایکٹ کر رہی ہے جیسے وہ اداس ہے، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں، کیونکہ جتنے آرام سے وہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے بتا رہی ہے. تو ایک بندہ جس کی اتنی ویڈیو وائرل اس طرح کی ہو جائے تو اس کے تو 2-3 دن تو سنبھلنے میں لگ جاتے ہیں. واللہ عالم، دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے پردے رکھے. اگر تو وہ پریشان ہے ٹھیک ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیوں کو درست کرنا چاہیے، لیکن اس کے ولاگنگ چینل جو ہے اس کے اوپر اس کی غلطیاں درست ہوتی نہیں بلکہ مزید خراب سے خراب ہوتی دکھائی دیتی ہے. یہ سب باتیں ایک طرف رکھ کے اب میں ذرا بتا دیتی ہوں کہ اس کی دوست نے مزید کچھ باتیں کہی ہیں. وہ کیا ہے؟ دوست کہیے کہ قریبی جاننے والی یا کچھ ان کے علاقے کی یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دوست شاید آپ کے راز اتنے نہیں اس طرح سے بتاتا ہے. اینی وے اس کے بقول یہ جو ہے یہ ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے، اور چونکہ ویوز جو ہے یوٹیوب چینل کے اوپر اتنے زیادہ نہیں آ رہے تھے اور انکم جو جنریٹ ہوتی ہے وہ یوٹیوب چینل سے ہوتی ہے نہ کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے. ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے آپ کو کچھ اور بینیفٹس ملتے ہیں، آپ کو ایڈز مل جاتے ہیں، آپ کو کیمپین سوشل میڈیا کیمپین کے لیے آپ کو یوز کیا جاتا ہے، اس میں آپ کو پیسے ملتے ہیں. لیکن یوٹیوب جو ہے ڈائریکٹ آپ کو کمائی دیتا ہے اور بڑی اچھی کمائی دیتا ہے ماشاءاللہ. تو ایسے میں یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ کو بڑھانے کے لیے اور اس کے ویڈیوز جو ہے لوگوں نے پھر دیکھی بھی جا کر کون ہے علیزے، جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا لگ گیا. تو ایک اپنی شہرت کو مزید بڑھانے کے لیے پہلے ہی لوگ جانتے تھے، مزید جاننے لگے، اور اس کے بعد کانٹینٹ بھی آپ کا دیکھا گیا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوا. یہ تمام چیزیں ہوئیں. تو اس کے بقول یہ ویڈیو جو ہے اس کی زیادہ بنانے والا اس کا اپنا ہی بھائی ہوتا تھا، اور یہ جو گفتگو ہے یہ غالباً اپنے ایک ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ یا موجودہ بوائے فرینڈ ہوگا جو بھی اس کے ساتھ ہو رہی تھی، اور اس دوران اس نے یہ جو کچھ بھی کیا. اور اس کا جب ٹک ٹاک کے اوپر وہ آئی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے نوٹ کیا کہ اس کا باڈی لینگویج نہیں بتاتا تھا کہ وہ کوئی زیادہ پریشان ہے. میں مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی، دلوں کے حال پہ وہی بات کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ اس کا بھائی جو ہے اس نے اپنا فون جو ہے وہ بند کر دیا، لیکن اگلے ہی دن اس کی یوٹیوب کے اوپر جب ویڈیو لگتی ہے تو اس سے بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہنستے مسکراتے وہ اپنا ولاگ بنا رہی ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ نے ولاگ کافی پہلے کا بنایا ہوتا ہے اور آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک ہیومن سائیکی یہ کہتی ہے کہ آپ سے بلاگنگ نہیں ہو رہی ہوتی، آپ نے وہاں پہ کامنٹس ٹرن آف کیے لیکن ویڈیو ضرور اپلوڈ کی، آپ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں شرمندگی میں، آپ سے یہ کام نہیں ہوتے. تو اس میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے شاید اس بات پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن ایک میں ضرور بات کہوں گی کہ اس طرح کے چینلز کو پروموٹ نہ کریں جہاں پہ ولگیرٹی ہوتی ہے. آپ ان چیزوں کو کنڈیم کریں، ان چیزوں کو مت دیکھیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، آپ یہ کہہ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا تھا کہ اچھا ہوا کیا ہے، یہ بھی مت کیجیے.
اور دکھ ہوتا ہے کہ جہاں پہ فلسطین کے اس وقت کیا حالات ہیں اور وہاں پہ بچے جو ہے جس طرح سے آپ یقین مانیں جو ویڈیوز آنکھوں کے آگے گزرتی ہیں مجھے کئی دفعہ بڑا دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نیوز بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن جب اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے میں ابھی کچھ اور ویڈیوز آپ کو اپلوڈ کروں گی جب اپڈیٹ رہنے کے لیے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے وہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے نا ہمارے ساتھ بھی تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا کیا انہوں نے سوچا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا مائیں بچوں کو لے کر ہسپتالوں کی طرف دوڑی کہ وہاں پہ ہمیں پناہ مل جائیں گے وہیں پہ بم گرا دیے گئے منتوں کے مانے ہوئے بچے 8 سال کے بعد پیدا ہوئے بچے جوان لاشیں اٹھائی ہیں اور ابھی بھی کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے سر پہ موت اس وقت منڈلا رہی ہے یہ 10 گھر ہیں ان میں سے کسی بھی ایک گھر کے اوپر بم گر سکتا ہے اور کھانے کو ان کے پاس خوراک نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہیں اور ان کے پاس خوراک نہیں یقین مانیے یہ کوئی ایگزیجریٹڈ میں آپ کو ایکسپلینیشن نہیں دے رہی ہوں لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہے پانی کی بوتلیں ختم ہو چکی ہیں کربلا کا سما ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے ہم مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق دے ہم یہ علی زہر سے نکل آئیں اور ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں اور اس وقت سے ڈرے خدا نخواستہ یہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے یہ ہم بھی تو ہو سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ